نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ اس نماز عشاء کے وقت کو لوگوں میں سب سے زیادہ میں جانتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسے تیسری تاریخ کا چاند ڈوبنے کے وقت پڑھتے تھے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 165۔ یہ حدیث صحیح ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر میں اپنی امت پر دشوار نہ سمجھتا تو میں عشاء کو تہائی رات یا آدھی رات تک دیر کر کے پڑھنے کا حکم دیتا۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 167۔ یہ حدیث صحیح ہے۔ ابو برزہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عشاء سے پہلے سونے اور اس کے بعد بات چیت کرنے کو ناپسند فرماتے تھے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 168۔ یہ حدیث صحیح ہے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کے بعض معاملات میں سے ابو بکر رضی اللہ عنہ کے ساتھ رات میں گفتگو کرتے اور میں ان دونوں کے ساتھ ہوتا تھا۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 169۔ یہ حدیث صحیح ہے۔ قاسم بن غنام کی پھوپھی ام فروہ رضی اللہ عنہا، جنہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی تھی، کہتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کون سا عمل سب سے افضل ہے، تو آپ نے فرمایا اول وقت میں نماز پڑھنا۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 170۔ یہ حدیث صحیح ہے۔ ابو عمرو شیبانی سے روایت ہے کہ ایک شخص نے ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے پوچھا کون سا عمل سب سے اچھا ہے؟ انہوں نے بتایا کہ میں نے اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تو آپ نے فرمایا نماز کو اس کے وقت پر پڑھنا۔ میں نے عرض کیا اور کیا ہے اللہ کے رسول؟ آپ نے فرمایا والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ میں نے عرض کیا اس کے بعد اور کیا ہے اللہ کے رسول؟ آپ نے فرمایا اللہ کی راہ میں جہاد کرنا۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 173۔ یہ حدیث صحیح ہے۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی نماز اس کے آخری وقت میں 2 بار نہیں پڑھی یہاں تک کہ اللہ نے آپ کو وفات دے دی۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 174۔ یہ حدیث صحیح ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس سے عصر فوت ہو گئی گویا اس کا گھر اور مال لٹ گیا۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 175۔ یہ حدیث صحیح ہے۔ ابو ذر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو ذر، میرے بعد کچھ ایسے امراء یعنی حکام ہوں گے جو نماز کو مار ڈالیں گے تو تم نماز کو اس کے وقت پر پڑھ لینا۔ نماز اپنے وقت پر پڑھ لی گئی تو امامت والی نماز تمہارے لیے نفل ہوگی، ورنہ تم نے اپنی نماز محفوظ کر ہی لی ہے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 176۔ یہ حدیث صحیح ہے۔ ابو قتادہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ لوگوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز سے اپنے سو جانے کا ذکر کیا تو آپ نے فرمایا سو جانے میں قصور اور کمی نہیں، قصور اور کمی تو جاگنے میں ہے کہ جاگتا رہے اور نہ پڑھے، لہٰذا تم میں سے کوئی جب نماز بھول جائے یا نماز سے سو جائے تو جب اسے یاد آئے پڑھ لے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 177۔ یہ حدیث صحیح ہے۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص نماز بھول جائے تو چاہیے کہ جب یاد آئے پڑھ لے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 178۔ یہ حدیث صحیح ہے۔ ابو عبیدہ بن عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا مشرکین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خندق کے دن 4 نمازوں سے روک دیا، یہاں تک کہ رات جتنی اللہ نے چاہی گزر گئی۔ پھر آپ نے بلال کو حکم دیا تو انہوں نے اذان کہی، پھر اقامت کہی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر پڑھی، پھر بلال رضی اللہ عنہ نے اقامت کہی تو آپ نے عصر پڑھی،
پھر بلال رضی اللہ عنہ نے اقامت کہی تو آپ نے مغرب پڑھی، پھر انہوں نے اقامت کہی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عشاء پڑھی۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 179، یہ حدیث حسن ہے۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے خندق کے روز کفار قریش کو برا بھلا کہتے ہوئے کہا کہ اللہ کے رسول، میں عصر نہیں پڑھ سکا یہاں تک کہ سورج ڈوبنے کے قریب ہو گیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی قسم میں نے اب بھی نہیں پڑھی ہے۔ وہ کہتے ہیں پھر ہم وادی بطحان میں اترے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا اور ہم نے بھی وضو کیا، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورج ڈوب جانے کے بعد پہلے عصر پڑھی، پھر اس کے بعد مغرب پڑھی۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 180، یہ حدیث صحیح ہے۔